آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، وقت کافی گزر چکا ہے. اب اتنا وقت باقی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اس موضوع کی طرف اشارہ بھی کیا جا سکے، لیکن آپ حضرات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لگاؤ اور تعلق اور محبت کی بات ہے کہ آپ اتنی رات گئے تک آرام اور سکون سے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے اور اس طرح کی محفلوں میں بار بار شرکت کرنے کا موقع نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جاننا ایک مومن کے لیے اپنی ذات سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مومن کے لیے اپنی ذات کا اپنے وجود کا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اقدس کا جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ ایک مومن اپنے ایمان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا محتاج ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی درجے میں غفلت بردی جائے اور قطع نظر کر لی جائے، نعوذ باللہ، تو پھر ایک مومن کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی جا بجا اس کا ذکر کیا گیا ہے: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی ذات گرامی مومنوں کے نفوس سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو ابھی میں نے پڑھی ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تب تک اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جاننا، حضور کے خاندان کو جاننا، حضور کی ازواج مطہرات کو جاننا، حضور کی بنات مکرمات کو جاننا، ہمیں اپنے خاندان کے سے بھی زیادہ ضروری ہے. جتنا ہم اپنے خاندان کے جاننے کو ضروری سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جاننا ضروری ہے. اب وقت زیادہ نہیں ہے، نہ زیادہ تمہیدی گفتگو کرنے کا وقت ہے. بس مختصراً چند باتیں سماعت فرما لے، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے ہیں. آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. البتہ آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی، حضرت ماریہ قبطیہ مصریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. سب سے پہلے آپ کی اولاد حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہی سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس سے منع فرمایا کہ میری کنیت پر کوئی کنیت رکھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب دوسروں کے لیے اس کا جواز ہے کہ وہ ابو القاسم نام رکھ سکتے ہیں، ابو القاسم کنیت رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے. انہی کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ان کے لقب ہیں.
تیسرے بیٹے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، ان کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے تینوں صاحبزادگان بچپن ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک بیٹی کو تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن 3 بیٹیوں کی طرف سے عام طور سے غفلت برتی جاتی ہے اور ناواقفیت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی آپ کی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوسری بیٹی آپ کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور چوتھی بیٹی فاطمہ البتول بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چاروں بیٹیاں بڑی ہوئی اور چاروں بیٹیوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی اور اسلام کے لیے شدائد اور مصائب برداشت کیے، تکالیف برداشت کی، اور دنیا کو بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں دنیاوی اعتبار سے کوئی الگ حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ جس طریقے سے دنیاوی امور کے اندر دوسرے لوگوں کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی دین کے نام پر اور خدا اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹی ہے، اور انہوں نے شدائد اور تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی ہے۔ ویسے یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ اس کے لیے کافی لمبا وقت چاہیے تھا اور درکار تھا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی بات آپ کو بتاؤں اور کون سی بات چھوڑوں۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ، ان کا نام ہے حالہ بنت خویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اسلام قبول کر لیا تو ان کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے گویا کے خالہ زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی سے آپ کا رشتہ ہوا، اور یہ بڑے اچھے اور ثابت قدم رہے۔ بعد میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، صلح حدیبیہ سے تقریباً 5 مہینے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے سے گریز کرتے تھے اور بچتے تھے۔ آپ کی دوسری نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح آپ کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہو گیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ابو لہب نے اس کی تردید کی اور مخالفت کی، اور قرآن کریم میں ایک سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ادھر ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اگر میرے بیٹے ہو تو تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی، اور جو عتیبہ تھا اس نے صرف طلاق ہی نہیں دی بلکہ طلاق کے ساتھ ساتھ گستاخی رسول بھی کی، آپ کے پیران کو چاک کیا، اور اسی طریقے سے نازیبہ کلمات آپ کی شان اقدس میں کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اللہ تجھ پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرمائے۔ اس کا انجام بہت برا ہوا، ایک شیر نے اس کو دبوچ لیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت ان کی طبیعت ناساز تھی، خراب تھی، تو آپ نے حضرت عثمان کو اور کسی طریقے سے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مندی کی خبر اور بشارت لے کر آ رہے تھے، تو اس وقت ان کو دفنایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حضرت عثمان کا نکاح کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں کہ ان کا نکاح کر دو۔ 6 سال حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں رہے اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ چوتھی بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا نکاح آپ سبھی جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ بڑی بیٹی حضرت زینب سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا اور بیٹی بڑی ہوئی۔ بیٹی کا نام امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لگاؤ رکھتی تھی، بڑی انسیت رکھتی تھی، اور آپ بھی جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت امامہ آپ کے کاندھے پر سوار ہو جایا کرتی تھی، بڑی محبت فرماتے تھے۔ بعد میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے انہی سے یعنی حضرت امامہ سے نکاح فرما لیا تھا، اور 30 سال حضرت امامہ حضرت علی کے عقد میں رہی۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت علی کا انتقال ہونے لگا تو انہیں مشورہ دیا اور وصیت کی کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو مغیرہ بن نوفل سے نکاح کر لینا۔ آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، اور انہوں نے آپ کے ساتھ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کی اور بہت سے شدائد اور مصائب برداشت کیے۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، لیکن وہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 2 کو تو آپ جانتے ہی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے بیٹے حضرت محسن ہیں، ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، دونوں کا نام بہنوں ہی کے نام پر رکھا گیا، ایک کا نام زینب رکھا اور دوسرے کا نام ام کلثوم رکھا۔ ام کلثوم سے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور حضرت زینب سے جو حضرت حسین کی بہن ہے، ان سے عبداللہ ابن جعفر نے نکاح فرمایا اور ان سے اولاد ہوئی۔ بہرحال یہ سلسلہ ایک مقدس سلسلہ ہے اور ایک مقدس رشتہ ہے، مقدس خاندان ہے، جس کے سلسلے میں ایک مومن کو اور ایک مسلمان کو اور ایک رسول اللہ کے چاہنے والے کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی نشست کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایک ترتیب قائم کریں، ایک سلسلہ شروع کریں، روزانہ کسی عالم سے مشورہ کر کے ایک سیرت کی کتاب کا اگر آپ خود پڑھے لکھے ہیں مطالعہ شروع کر دیں، اور اگر آپ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کسی پڑھے لکھے شخص کو مقرر کر لیں اور اس سے روزانہ ایک سننے کا معمول بنائیں۔ اس طریقے سے آپ کو سیرت پاک سے لگاؤ بھی ہوگا اور واقعی آپ سیرت کے عاشق اور شیدائی بھی سمجھے جائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ عاشق رسول بھی بننے کے قابل ہوں گے۔ جب آپ کو سیرت رسول ہی معلوم نہیں ہے، آپ کے خاندان کی سیرت معلوم نہیں ہے، تو آپ کس طریقے سے اس کو اسوہ بنائیں گے؟ کس طریقے سے اس کو آپ قابل نمونہ بنائیں گے؟ کس طریقے سے آپ اس کو قابل عمل بنائیں گے؟ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے جاننا، اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ترتیب قائم کریں، تو سب قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا فرمائیں گے۔ ایک بات جو ابھی حضرت نے اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها الہ العالمین ہماری سب خطاؤں کو معاف فرما سب گناہوں کو معاف فرما سب لغزشوں کو معاف فرما آئندہ کی زندگی میں ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما شرک سے حفاظت فرما کفر سے حفاظت فرما زنا سے حفاظت فرما بدعت سے حفاظت فرما یا اللہ ناجائز رسم و رواج سے حفاظت فرما یا اللہ دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما مولا کریم یا اللہ یہ جو مجلس ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ منتظمین کو بہترین اجر جزیل عطا فرما یا اللہ شرکت کرنے والوں کو بھی بہترین جزا عطا فرما یا اللہ جس نے کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہے یا اللہ اس کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ بار بار اس قسم کی مجلسوں میں محفلوں میں شرکت کی توفیق نصیب فرما یا اللہ دین سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دین سے لگاؤ اور تعلق پیدا فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے مصیبتوں سے آفات سے حوادثات سے نجات مرحمت فرما یا اللہ نجات مرحمت فرما یا اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما طہارت والی زندگی عطا فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا عاشق بنا یا اللہ آپ کا سچا عاشق بنا یا اللہ آپ کی سنتوں پر مر مٹنے والا بنا یا اللہ بدعتوں سے اجتناب کرنے والا بنا بدعتوں سے نفرت کرنے والا بنا یا اللہ دین و شریعت کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے والا بنا مولا کریم جب تک اس دنیا میں ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ زندگی عطا فرما یا اللہ جب اس دنیا سے رخصتی ہو ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ رخصتی نصیب فرما یا ارحم الراحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے مولا کریم ہمیں بھی ان میں حصہ نصیب فرما جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہماری مختصر سی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم